एपिसोड नंबर 20 बाबे तहर। वो रुकी, फिक्रमंदी से ज़बराज को देखा। तुम मेरे लिए दरबदर हो जाओगे, तुम्हें बहुत मसाइल हो सकते हैं। मेरी फिक्र मत करो तुम, मैं तुम्हारे लिए दरबदर हो सकता हूँ, मसाइल का सामना भी कर सकता हूँ। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? इसने बात वहीं से शुरू की। तुम्हें क्या लगता है 1.5 साल से 150 लड़कों के रिश्ते क्यों रिजेक्ट कर रही हूँ? वो ज़बराज के हाथ पे अपना दूसरा हाथ रखकर नरमी से पूछने लगी। अच्छा, यानी तुम्हें मालूम था मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ? मुझे यह मालूम था कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ। ज़बराज बिल्कुल थम सा गया। तो मुझे शुरू से अच्छे लगते थे। कितने शुरू से? पहली मुलाकात से। लड़की, तुम्हारी नीयत तो शुरू से खराब थी। या अल्लाह, मैं कितना मासूम रहा हूँ। वह सदमे से बोला। धनी ने जवाब में इसके हाथ में चिट रसीद की थी, फिर अपने हाथ इसके हाथों से निकाले। लड़के, अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारी लैंडलॉर्ड हूँ। मसनूई कॉलर खड़े किए। और मैं आपका इकलौता किराएदार, मुस्तकबिल का शोहर और तुम्हारे फूलों का ब्रांड एम्बेसडर भी। मेरे नाजुक कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। वो उठ खड़ी हुई तो ज़बराज इसके साथ उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे दोस्तों को लगता है तुम कम बोलते हो। इन्होंने तुम्हें मेरे सामने बोलते हुए नहीं देखा। मैं कम नहीं बोलता, वो लोग मुझे मौका नहीं देते। वो रुका। तुम अंकल से बात कर लोगी ना? हाँ, लेकिन अंकल से ज्यादा तो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को बनाना होगा। मेरा ससुर तो शंदान होगा, नन सुल्तान और जटानी हसन सुल्तान। ज़रखौफ खैर मेरी बहन है। वो कहते हुए जीने चढ़ती ऊपर जा रही थी। यही ऊपरी पोर्शन में इसकी और इसके दादा की रिहाइश थी। वैसे हसन को तुम अपनी सौतन मान लो तो ज्यादा बेहतर है। फिर ना कहना मैंने वार्न नहीं किया। जवाब में दनीन कुछ कह रही थी और वो हंसते हुए जवाब दे रहा था। हर सीने के चढ़ते इनकी आवाज मुअद्दम होती चली गई थी। चंद माह बाद ज़बराज शहनवाज की डिग्री मुकम्मल हो गई थी और वह इन दिनों ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पर तोल रहा था। इसके अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से इसे एक बार फिर स्कॉलरशिप मिल गई थी। वो लंदन में भी पढ़ सकता था, लेकिन वो माहौल बदलना चाहता था। गोल मेज के गिर्द रखे 2 स्टूल्स पर वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। मेज के ऊपर बिछा सफेद कपड़ा हवा से फड़फड़ा रहा था। कॉफी के 2 मग भी मेज पर रखे थे। जानिब ट्यूलिप से भरी हुई दुकान हंसते से ज़बराज को तक रही थी। वो चंद दिनों में लंदन को खैराबाद कहने वाला था। ये दुकान, यहाँ की कॉफी और ये मालकिन इसे बहुत मिस करने वाले थे। इसके सामने बैठी स्याह रंग के ओवरकोट वाली लड़की अफसरदा थी। भूरे बाल आज बांध रखे थे। चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक था। वो आम सी शक्ल सूरत की थी, लेकिन सामने बैठे लड़के के लिए वो चेहरा आम नहीं था। ज़बराज ने इसे देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, मगर दनीन संजीदगी से इसे तकती रही। तुम वापस कब आओगे? मैं वापस नहीं आ सकता दनीन, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, मुझे जाना होगा। लेकिन जब तुम बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। इसने सर झुका दिया और होंठ काटने लगी। उंगलियों से मेज की सतह को खुरचती रही। ज़बराज को इसकी यही आदत बुरी लगती थी। तुम क्या चाहती हो यार, पढ़ना छोड़ दूं? मेरा खानदान मिडिल क्लास है, मुझे अपने दम पर बहुत कुछ करना है। लंदन मेरे लिए अयाशी नहीं, मौका है। इसने दनीन का हाथ मेज से हटाया। वो आंखें उठाकर इसे तकने लगी। तुम वापस आओगे? अब उससे लिए आऊंगा जब तुम बुलाओगे। वक्त मुद्दत गैर अहम है, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा दनीन। तुम आ जाओगे? वो जाने क्या सुनना चाहती थी। मैं आ जाऊंगा, यकीन दहानी करवाई गई। वक्त की कोई कैद नहीं, बिल्कुल वक्त की कोई कैद नहीं। इसने आंखें चिपका कर तसल्ली दी। दनीन की रंगत बहाल हुई। ज़बराज का दिल जरा ऊपर आया। तुम मेरे जाने से इतनी अपसेट क्यों हो? पता नहीं, मेरे मम्मी पापा भी एक दिन इसी तरह गए थे। वो वादे के बावजूद वापस नहीं आए। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, मेरे लिए अलविदा मुश्किल रहे हैं। वो कुर्सी पर आगे को हुई। ज़बराज के एक हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया, निगाहें इसकी निगाहों पे जमाई। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? वो मुस्कुराया, फिर आगे को हुआ। ग्रीन कार्ड के लिए। वो मुकम्मल संजीदगी से बोला। दनीन मुसलसल इसे देखती रही। वो मजाक के मूड में नहीं लगती थी। ज़बराज ने ठंडी सांस ली। यार, तुम अच्छी लगती हो मुझे। तुम और मैं एक दूसरे को समझ सकते हैं। तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरी मुश्किलात कम लगने लगती हैं और तुम मुझे ग्रीन कार्ड दिलवा सकती हो।
آخر میں وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ دھنین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سبراج اب کے واقعی سنجیدہ ہوا۔ میں تمہیں اپنے متعلق بہت کچھ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں دانی۔ میرا خاندان میرے دوستوں جتنا امیر اور ویل سیٹلڈ نہیں ہے۔ میں 19 سال کی عمر میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں تو 29 سال کی عمر میں بھی نبھاؤں گا، لیکن کیا تم ڈھیر سارے آسائشات کو چھوڑ کر میرے وعدوں کے ساتھ رہ سکتی ہو؟ دانین نے ہاتھ کی گرفت اس کے مضبوط ہاتھ پر سخت کی۔ میں 1.5 سال سے تمہیں جانتی ہوں، میری عمر 21 سال ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں کوئی جذباتی فیصلہ کر رہی ہوں؟ میں تمہیں ساری دنیا کی آسائشات نہیں دے سکتا، جانتی ہو نا؟ وقت دیکھ سکتے ہو، مجھے وہی چاہیے۔ مجھ پر گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں دنین، تم میرے ساتھ چل لو گی نا؟ یہ وقت ہے، اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو۔ ٹوٹا دل جڑ سکتا ہے، ٹوٹی شادی نہیں۔ میرا سفر بہت لمبا ہے، میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں، وقت سے پہلے مجھے بڑا ہونا پڑا ہے۔ دنین کچھ نہ بولی، بس سر کو استنام میں ہلا دیا۔ اب تم بتاؤ، تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، میرا بچپن اکیلا تھا۔ زندگی میں بہن بھائی نہ ہو تو بڑا لاس ہو جاتا ہے۔ میں ایک اچھی فیملی چاہتی ہوں، ڈھیر سارے بچے اور گھر اور میرے ٹیولپس۔ تمہاری لسٹ میں زبراج نہیں ہے، لیکن خیر ہے، یہ تو بہت آسان ہے، مجھے منظور ہے۔ گرین کارڈ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ دھنین ہنس پڑی۔ زبراج اس کے ساتھ ہی ہنسا تھا۔ یہ الوداع اس کے لیے مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر وہ مزید وہیں بیٹھا رہا۔ وہ خدشات کہتی رہی، زبراج رد کرتا رہا۔ لفظوں کے ساتھ برا لڑکا ٹوٹی پھوٹی تسلیاں دے ہی چکا تھا۔ کافی دیر بعد وہ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تو جا سکتا ہوں نا میں؟ وہ والٹ اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بالکل، میں نے کب روکا ہے؟ زبراج کئی لمحے خاموشی سے اسے تکتا رہا تھا۔ اسے خود پر خوش قسمتی کا سا گمان ہوا۔ اس نے جیسے چاہا تھا وہ اس کے روبرو تھی، اس کی محبت میں مبتلا، ایسے جیسے وہ خود تھا، اس کی طلبگار، بالکل ویسے جیسے وہ خود تھا۔ اس نے اپنی محبت نہیں کھوئی تھی، نعمتوں کی اس پر کوئی حد نہ رہی تھی۔ وہ یوں اسے دیکھتے ہوئے اب بھی چند قدم ہی آگے گیا ہوگا جب دنین نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ زبراج! وہ رک گیا، مڑا نہیں۔ تم نے کہا تھا جب میں تمہیں بلاؤں گے تم آ جاؤ گے، آ جاؤ پلیز۔ اس کے لہجے میں ایک حق تھا۔ دنین، میں بھی 2 قدم ہی آگے گیا ہوں۔ اسے لگا تھا یہ مذاق ہے۔ چہرے پر بے یقینی ہنوز قائم رہی۔ تم نے کہا تھا وقت کی کوئی قید نہیں، تم نے کہا تھا تم وعدہ نبھاتے ہو۔ وہ اس کے الفاظ کس طرح سے لٹا رہی تھی۔ زبراج شہنواز کے پاس جیسے کہنے کو کچھ نہ رہا۔ محبت باپ کی میراث نہیں جو بغیر محنت کے مل جائے، اسے آج معلوم ہوا تھا۔ میں نے 8 ماہ تمہیں آدھے کرائے پر رہنے دیا ہے، میں اگلے 8 سال بھی بخوبی یہ فرض نبھا سکتی ہوں۔ تمہیں آسٹریلیا میں اسکالرشپ مل سکتی ہے تو ملکہ کے ملک میں بھی مل سکتی ہے۔ میں نے تم سے آسائشات نہیں، وقت مانگا ہے، اور تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو، اس لیے آ جاؤ واپس۔ وہ بازو سینے پر باندھے تیز تیز بول رہی تھی۔ زبراج اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اتنی چلاک کب ہوئی؟ صاف صاف کہو نا کہ تم مجھے اپنے جال میں جکڑ چکی ہو۔ وہ سلگ اٹھا۔ کچھ دیر قبل اپنی خوش قسمتی اب مذاق لگ رہی تھی۔ وہ یہاں قید نہیں تھا، بس اسے خوف تھا کہیں وہ اپنے مقاصد سے ہٹ نہ جائے۔ ڈرامے بند کرو اور ادھر واپس آؤ، آسٹریلیا جائے گا، چپ چاپ ادھر آ کر بیٹھو۔ میں نے لندن کی ساری یونیورسٹی ڈھونڈ لی ہیں، اور گیس واٹ؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے اپنے سے ذرا سے فاصلے پر کھڑے زبراج کو دیکھتے ہوئے بولی، ساری کی ساری یونیورسٹیز کو تم جیسا مسکین، مفلس اور نادر لڑکا چاہیے۔ شٹ اپ، میں اتنا بھی غریب نہیں، وہ بگڑ کر کہتے آگے آیا۔ دنین کھل کر مسکرائی، دل پر لدا بوجھ اتر گیا۔ زبراج اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، وہ اسے جانے نہیں دے گی۔ ملکہ میری خالہ لگتی ہے نا، اور یونیورسٹیز تو میرے ماموں کی ہے، بھانجے کو گود میں لے کر کھلائے گی۔ وہ جھلا کٹا لگتا تھا۔ اب سے وہ آدھا کرایہ بھی نہیں دوں گا میں، اور رات کا کھانا بھی دو گی تم، وقت بے وقت کی کافی بھی تم پہ۔ انگلی اٹھا کر وان کیا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ 10,000 شرطیں رکھ چکا تھا۔ دھنین بس مسکراتی رہی، جیسے اس نے سب مان لینا تھا۔ بڑا ہو کر سدھر جائے گا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ ماضی کے دھوئیں چھٹ گیا اور حال غالب آیا۔ زبراج آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ وہ 18 سال کا نہیں تھا،
10 سال نے اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان گہرا سکوت قائم رہا۔ مجھے نہیں پتا تسلی کیسے دی جاتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے تم اب اچھا محسوس کر رہے ہوگے۔ وہ نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زبرات نے سر استنام میں ہلا دیا۔ زرخف کے لیے شاید وہ ایک قصہ ہو، مگر زبرات شہنواز کی یہ زندگی تھی جس کے دل پر گزر رہی تھی۔ اسے کچھ چاہ کر بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ دل ہلکا ہوا تھا، مگر مسائل اب بھی جوں کے توں تھے، لیکن وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، چپ چاپ، بے آواز۔ 10 جنوری شام 5 بجے تہ خانہ اس وقت ہسپتال کے کمرے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لوہے کے بیڈ پر حسن سلطان لیٹا ہوا تھا۔ سینے سے شرط غائب تھی اور اب اس کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی دائیں طرف سلطان کھڑا تھا۔ سویٹر کے بازو موڑ رکھے تھے، ماتھے پہ پٹی تھی اور چہرے پر نیل۔ چند دنوں کے اندر اندر اس کی شکل بدل کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف حنزلہ کھڑی تھی، سپاٹ ٹاسر لیے۔ وہ کئی اوزار نکال کر لکڑی کی میز پر رکھتی جا رہی تھی۔ ان اوزار کو آپ اس طرح کیسے رکھ سکتی ہیں؟ یہ میز 1000 جراثیم سے بھری ہوئی ہوگی، اور یہی اوزار آپ اس کے جسم پر استعمال کریں گی؟ کوئی الرجی ہو سکتی ہے۔ سلطان ہاتھوں پر دستانے چڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، ڈاکٹر آپ ہیں یا میں؟ اگر آپ ہیں تو آپ آپریٹ کریں۔ وہ سلگ اٹھی۔ اگر آپ بھول رہی ہیں تو میں آپ کو یاد کرواؤں، میں نے 2 سالہ فرسٹ اینڈ کورس کیا ہوا ہے۔ فرسٹ ایڈ اور سرجری میں بہت فرق ہوتا ہے سلطان صاحب۔ احتیاطی تدابیر بدلا نہیں کرتی مس اجلال احمد زئی۔ آپ میرے دوست کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، ورنہ ہم کسی دوسرے ڈاکٹر کی ڈیمانڈ کریں گے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر قطعی انداز میں بولا، ضرور کیجئے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دوسرا ڈاکٹر صرف جبل خان کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ صاف صاف لفظوں میں تم میں سے کسی کا بھی علاج کرنے سے منع کر چکا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑانے لگی، میں بھی دیکھوں ذرا بہرام تمہارے لیے کون سے سرجن بلواتا ہے۔ سلطان تنگ اٹھا، مجھے لگتا ہے آپ سب بہن بھائیوں نے اسکول میں اخلاقیات کا سبق نہیں پڑھا۔ جی بالکل، اسی طرح جس طرح آپ اور آپ کے دوستوں نے ایڈجسٹمنٹ کا سبق نہیں پڑھا، ہر جگہ کو اپنے خاندان کا پہلے سمجھ لیا ہے۔ سلطان نے تحیر سے شاندان کو دیکھا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو ایسی بھی کیا مجبوری تھی بھائی۔ شاندان نے بے بسی سے کندھے اچکائے، جیسے کہنا چاہتا ہو یہاں میری بھی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ سلطان واپس حنزلہ کی طرف مڑا، میں اس طرح تو ہر کس آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ سلطان نے ہاتھ اٹھا لیے، یہ گندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اوہ واقعی، یعنی آپ کے پاس چوائس ہے؟ بڑی خوشی ہوئی سن کر، حنزلہ استحاضیہ انداز سے بولی۔ سلطان، شاندان اس سارے وقت میں پہلی بار بولا تھا، اسے کرنے دو اپنا کام، جانتی ہے وہ۔ حنزلہ نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں طنز سے تاثر ابھرا۔ جی بالکل جانتی ہوں، لیکن کچھ دیر کے لیے ہمدردی دکھائی تھی اور نتیجہ دیکھ لیا۔ لوگ اپنے مسیحے پر بھی بندوقیں تان لیتے ہیں۔ شاندان تھک کر نرم سا مسکرایا۔ حنزلہ نے سپاٹ لائٹ زخم پر درست کی اور آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھا، پھر ایک اوزار ہاتھ میں لیا۔ اس کے ہاتھوں پر تھوڑی بے چینی تھی، شاید خوف بھی۔ آئی ایم سوری، مگر یہ پہلی بار ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ مجھے نہیں پتا میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ آر یو شور؟ یہ آپ کا دوست ہے، میں اگر آپ 1 فٹ کے مرد پہ بندوق تان سکتی ہیں تو اس کے اندر کا لوہا نکال بھی سکتی ہیں۔ سلطان وہ سارے اوزار سبز میڈیکل کٹ والے کپڑے پر رکھ رہا تھا۔ باز نہیں آیا یہ آدمی، آپ کر لیں گی، شروع کریں۔ حنزلہ اب بھی متذبذب تھی۔ اس نے شاندان کو دیکھا، وہ سلین زدہ دیوار سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو تم لوگ ہمیں اغوا کرتے ہو، پھر مار پیٹ اور پھر گولیاں مار دیتے ہو۔ وہ زمین پر ہتھیلی کا زور دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تم ایک مکمل ڈاکٹر کو اندر چھپا کر ایک آدھے ڈاکٹر کو ہمارے دوست کی سرجری کرنے بھیج دیتے ہو، اور پھر سرجری کرنے سے ڈرتے بھی ہو۔ وہ اس کی عین سامنے کھڑا ہوا، یعنی اب اپنے اغواکاروں کو مورل سپورٹ بھی ہم دے۔ طنز نہیں تھا تو تسلی بھی نہیں تھی۔ حنزلہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے آگے ماتھے پہ اور رخسار پر زخم تھے، یہی حال اس کے سینے کا بھی تھا۔ کمر اور ٹانگوں کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اسے تکلیف سی ہوئی، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ کم سے کم تم سے کسی قسم کے سپورٹ کی توقع نہیں ہے مجھے۔ اس نے گردن پھیر لی،
और झुक के दस्ताने वाले हाथों से हसन के बाजू पर मेडिकल पिन से एक निशान बनाने लगी। इसके हाथों की लर्जिश कम हो चुकी थी। हो भी कैसे सकती थी, तुम्हें रुको की तवक्को थी और मैं ईमेल्स भेजता था। सुल्तान इस किस्से से नावाकिफ था, मगर फिर भी मुस्कुराया। वो जानता था ये किस्सा जरूर दिलचस्प होगा। अगर तुम अपना मुंह बंद करो तो मैं अपना काम शुरू करूं। क्या तुम मेरे मुंह से काम करती हो? नहीं, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। वो झल्लाई। और हम पांचों तो यहाँ हनीमून मनाने आए हैं ना। देखो जरा, हमारे चेहरे से वही खुशी टपक रही है जो नानी के घर जाते हुए टपकती थी। इसने चेहरा आगे किया। हंसला उठा कर पीछे हुई। जुल्म है ये कि हमें यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं और हमने अपनी नानी भी नहीं देखी। सुल्तान सफदर ने सर झटकते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तुम दोनों मुझे हरास कर रहे हो? वो आवाजार रखकर रूहानसी हुई। शानदान हंस पड़ा। सुल्तान इसके हंसने पर हंसा था। अगले कई लम्हे वो दोनों पागलों की तरह हंसते रहे। हम हरास कर रहे हैं, वाकई हम हरास कर रहे हैं, और तुम और तुम्हारे भाई हमें गोद में बिठाकर फीडर पिलाते हो। अखवाकार हस्बे जा में रखने वाले ब्लैक मिरर्स हरासमेंट की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते बीबी। सुल्तान ने इसी अंदाज में कहते साथ इसकी तवज्जो हसन की तरफ दिलवाई। शानदान ने भी इसे मजीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए अपनी सारी तवज्जो हसन सुल्तान के बेहोश वजूद पर डाली। रोजगर ने एक एंकर को नर्स भी बना दिया था, एक सियासतदान को आधा डॉक्टर और एक आधे डॉक्टर को पूरा सर्जन। जुल्म की इंतहा थी कि नहीं? थोड़ी देर बाद ईसा, हंसला का छोटा भाई, वहीं आ गया था। अगले 3 घंटे इस तहखाने में मौत जैसी खामोशी रही थी। वाहिद आवाज वो थी जो इन 4 लोगों के सांस लेने की थी। वाहिद शोर वो था जो कोई आवाज़ार टकराने पर पैदा होता था। बिलाखिर पूरे 3 घंटे बाद गोलियां निकाली जा चुकी थी। इसके अधेड़ जिस्म पर टांके लगाए गए और सफेद पट्टी इसके भूरे बाजू और सीने पर लपेटी गई। अब वो पुरसुकून नींद सो रहा था, बिल्कुल पुरसुकून। हंसला इसके पूरे जिस्म पर चादर दुरुस्त करते पीछे हुई। इसकी आंखें नम हुई थी। इसकी जिंदगी की पहली सर्जरी थी। कब, कहां, कैसे, किन हालात में हुई थी? वो इस लोहे के बेड से जरा से फासले पर दीवार से टेक लगाए बैठती चली गई। टांगों से जैसे जान निकल सी गई हो। वो अब सख्त शौक थी। शानदान और सुल्तान चंद लम्हे खामोशी से इस बेड के दाएं बाएं खड़े अपने दोस्त को देखते रहे। वो गोलियां ने अपने सीने में लगती महसूस हुई। वो सफेद पट्टियां कफन जैसी थी और वो बंद आंखें ऐसे थी जैसे रौनक ने जिंदगी से पर्दा कर लिया हो। वो दोनों खामोशी से थककर बेड से हट गए और एक सतून के साथ टेक लगाए बैठ गए। इनके ऐन सामने हंजला थी। तहखाना खामोशी की दहलीज तहों में दबा हुआ था, मगर एक शोर था जो वहां मौजूद तमाम लोगों की समातें बहरी कर रहा था। मुबारक हो, तुम आजाद होने वाले हो। कई सानिया बाद हंसला की हल्की आवाज ने इस मुकद्दस खामोशी में इर्तियाज पैदा किया। यानी आप मानती हैं हम कैद हैं? शानदान की बजाय सुल्तान ने जवाब दिया था। हंसला खामोशी से लब काटने लगी। कई बार चीजें और हालात सही गलत से आगे निकल जाते हैं। कई बार हमारे पास बस हल होते हैं। आप हमारी कैदी नहीं, हमारा हल हैं। खुद को इस तरह तसल्लियां देती हैं आप। वो तेज लहजे में बोला। 3 दिन सिर्फ, और सिर्फ 3 दिन बाद हमारी जिंदगी नए सिरे से बदलने वाली है और हम यहाँ इस कैद खाने में हैं। 3 दिन बाद हम यहाँ से जिंदा जाएंगे या लाश की सूरत में, हम ये भी नहीं जानते। क्या हम ये डिजर्व करते हैं? वो मलामत कर रहा था। एक गलती जो हमारे पेरेंट्स से हो गई, इनकी सजा हमें मिलना, ये कौन सा असूल है, कौन सा कानून? और जो सजा हम भुगत रहे हैं, इसका क्या? वो बेहद दृष्टि से इसकी बात काट कर बोली। ईसा ने बकायदा मुड़कर इसे देखा। करोड़ों रुपए कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम बैठे बैठे अपर मिडिल क्लास से गुर्बत की लकीर को छूने लगे। वो क्या है? हमारे बच्चों को इनके हकूक नहीं मिल रहे। आधी खिजा, आधी तालीम, आधे हकूक। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन पैसा तो है हमारे पास। इसकी आंखों में सुर्खी सी उतरने लगी। पैसा है हमारे पास। चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया। लेकिन इस पर खासब है लोग। फॉर गॉड सेक, तुम लोग इस पैसे को भूल क्यों नहीं जाते? सैयद शादान के सब्र की इंतहा हो चुकी थी। इंसान किस्मत के लिखे पर सब्र कर लेता है, भूल जाता है। छीनी हुई चीज भूली नहीं जाती। शादान साहब, हमसे हमारा पैसा छीना गया है।
اس کی آنکھیں ان کے تاثر بدل چکے تھے، وہ ہٹ لگتی تھی۔ اللہ کی رضا پر ہر کوئی راضی ہو جاتا ہے، لوگوں کے رویے پر کوئی راضی نہیں ہوتا۔ ہم بھی نہیں ہوں گے، نہ ہوئے ہیں، اور اس کے لیے چاہے ہمیں گولیاں مارنی پڑے، چاہے لوگ اغوا کرنے پڑے، ہم کریں گے۔ ہم بھی دیکھیں گے کیسے کھاتا ہے کوئی ہمارا پیسہ، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ شاندان لب بیچے سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر البتہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور اب تو تم سب آزاد ہونے والے ہو نا، پھر کس بات کا غم ہے؟ ہم آزاد نہیں ہو رہے، تم قید ہو چکے ہو۔ دروازے کی طرف بڑھتے حنزلہ کے قدم شاندان کی آواز پر تھم گئے تھے۔ وہ مڑی تھی۔ ہم تمہارا کام نہیں کر رہے حنزلہ بی بی، اور تمہارے بھائیوں نے اب تک مجھے بہنوئی ہونے کا شرف بخشا نہیں، اس لیے وہ ہمیں آزاد نہیں کرے گا۔ وہ واپس آئی۔ اس کا ماتھا ٹھنڈکا تھا، ہاتھوں پر چڑھتے خون آلود دستانوں میں چھپے ہاتھ لرزے تھے۔ اس کے چہرے پر کچھ ڈر آیا تھا۔ تم لوگ بھول گئے تھے ہم اس ملک کے ذہین گدھ ہیں، ماس نوچنے کے تمام طریقوں سے واقف۔ وہ ہنس پڑا، سلطان کے ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنس پڑا۔ سلطان بھی مسکرایا تھا۔ ان دونوں کے چہرے بے حد مختلف تھے۔ حنزلہ نے جھک کر اس کی گرہبان کو پکڑا، وہ اس کے اٹھانے پر اٹھ گیا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں پر جمی تھی۔ دونوں میں قہر تھا، دھوکہ تھا، بغاوت تھی، خلش اور رنجش تھی۔ حنزلہ کے ہاتھ اس کی گردن پر تھے اور آنکھوں میں قہر۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ پھنکاری تھی۔ شاندان مسکرایا، پھر ہنس پڑا، اور پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ حنزلہ نے اس کے سینے پر دھکا دے کر اسے گرایا۔ وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ چکا تھا اور اس نے خود کو گرنے دیا۔ اس کی آواز پلٹ پلٹ کر واپس آتی تھی۔ وہ دیوانہ وار ہنس رہا تھا۔ تہخانے کے فرش پر لیٹا ہنستے ہوئے وہ عجیب لگتا تھا۔ مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا شاندان کے اور اس کے ساتھیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے۔ وہ یوں ہی گردن پیچھے گرائے ہنستا رہا۔ سلطان بھی ہنس رہا تھا۔ ان دونوں کے کہکے حنزلہ کے دماغ پر کوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی، ریوالور شاندان کی گردن پر رکھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شاندان سیدھا ہوا، محظوظ تاثرات لیے اسے دیکھا، پھر اس کے کان کے پاس جھکا۔ سازش، وہ صرف اور صرف ایک لفظ بولا تھا۔ حنزلہ دھیرے سے فرش پر ڈھہ گئی، یوں جیسے جسم سے جان سی نکل گئی ہو۔ عزت تیزی سے اس کی طرف آیا تھا، وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں سن سکی۔ الفاظ سازش ہر اور گونجنے لگا اور سماعتیں بحری ہونے لگی۔ 10 جنوری شام 7 بجے انگیٹھی والے کمرے میں واپس آؤ تو اختر مؤدب سا بہرام کے کان پاس جھک کر اسے حنزلہ کی طرف سے آپریشن کامیاب ہونے کا پیغام سنا رہا تھا۔ بہرام کے چہرے پر بے حد تفشی اتر آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اختر کو جانے کا اشارہ کیا اور خود ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ نظریں سیدھ میں تھی۔ وہ اپنی داہنی طرف رکھے صوفے پر بیٹھے ان 2 قیدیوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ آتش دان کے بائیں طرف رکھے اس سنگل صوفے پر الٹی پلٹی مارے اپنے ریوالور صاف کرتے ہوئے جبل خان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس کا ہر انداز کہتا تھا یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ زبراج اور زرخف کی طرف دیکھو تو وہ دونوں انتہائی آرام سے بکرے کی ران، دمبے کی کڑھائی، بڑے گوشت کے کباب کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ زبراج یوں کھا رہا تھا جس سے کئی برسوں بعد کھانا نصیب ہوا تھا۔ وہ ذرا ذرا دیر کو رکتا، اپنی انگلیاں چاٹ لیتا اور پھر دوبارہ کھانے لگتا۔ 4 دن بعد گوشت کے دلاوت کو گوشت نصیب ہوا تھا، اس کی یہ حالت بنتی تھی۔ سنو، دفتر زرخف کھاتے کھاتے رک گئی اور بہرام کو دیکھا۔ بلیک پیپر ملے گا؟ کالی مرچ۔ MBA کیا ہے میں نے، اتنی انگریزی آتی ہے مجھے، وہ تپ کر بولا تھا۔ زرخف ڈٹھائی سے مسکرائی اور دوبارہ کھانے لگی تھی۔ اس کے سیدھے ہاتھ پر جلے کے نشان تھے۔ زبراج اس کے لیے نوالے بنا بنا کر اس کی پلیٹ میں رکھ رہا تھا اور وہ کھاتی جا رہی تھی۔ جبل خان دستہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اسے برا لگ رہا تھا۔ یہ دوستی اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سیر ہو کر کھا چکے اور خود کو بے اختیار صوفے کے پشت پر پھینک سا دیا۔ روح کے اندر تک شانتی اتر گئی تھی۔ اسی لمحے زرخف فوراً سیدھی ہوئی، بچا ہوا کھانا دیکھا اور اس میں سے کچھ پلیٹ میں نکالنے لگی۔ زبراج بھی سیدھا ہوتے ہوئے کباب اور دمبے کا روس ایک پلیٹ میں نکال رہا تھا۔
ہر کوئی حیرت سے اور تحمل سے ان نمونوں کو دیکھ رہے تھے جنہیں اچانک ہی ایک نیا کارنامہ یاد آ گیا تھا۔ جبل خان، ہمارے دوستوں نے بھی کافی دن سے کچھ نہیں کھایا، تم یہ کھانا پلیز ان کو بھجوا دو گے؟ سرخف نے گردن موڑ کر جبل خان کو مخاطب کیا تھا۔ ریوالور کی ناک کو روئی کے گولوں سے صاف کرتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ آس پاس کھڑے لڑکوں نے مسکراہٹ دبائی تھی، ان کے چہروں پر میں نے خیز مسکراہٹ درائی۔ جبل سلگ کر رہ گیا اور ملامتی نظروں سے بہرام کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اٹھاؤ یہ کھانا اور ان کے دوستوں کو دے آؤ، بہرام نے حکم صادر کیا۔ دو لڑکوں نے آگے بڑھ کر ٹرے اٹھا لیے، جاتے جاتے جبل کو دیکھنا نہیں بھولے۔ وہ چلے گئے تو بہرام پوری طرح سے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا، چہرے پر فتح کا خمار تھا۔ میرا خیال ہے اب تم دونوں کپڑے تبدیل کرو، چہرہ صاف کرو تاکہ ویڈیو بن جائے، اور اپنے گھر والوں سے بات بھی کروائیں گے تمہاری، تیار ہو؟ بہرام ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زرخوف اور زبراج نے نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور ہم کوئی ویڈیو کیوں ریکارڈ کریں گے؟ جاری۔ رک جائے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔